بالحق رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نماز کے احکام میرے ہاتھ میں ہے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو ہر گھر نہیں ہر فرد کی ضرورت ہے. اس میں 12 رسائل ہیں. وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، اذان کے متعلق، نماز کے متعلق، مسافر کی نماز، قضا نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، فیضان جمعہ، نماز عید کا طریقہ، مدنی وصیت نامہ، فاتحہ کا طریقہ. فیضان اذان رسالے کے شروع میں تفسیر در منصور جلد 8 صفحہ 698 کے حوالے سے جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضری ہے. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مجدد اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے نعتیہ کلام حدائق بخشش کے مختلف کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اس سے پہلے کہ کلام پڑھنے سننے کی ہم سعادت حاصل کریں، اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے ہم کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حاضرین بھی نیت کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. المعجم الکبیر حدیث نمبر 5942 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو پہلے تو یہ نیت کیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو ہاتھوں ہاتھ عمل کیجئے نا، دو زانوں بیٹھ جائیے، جس طرح اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، جتنا بیٹھ سکیں. تھک جائے تو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے آواز جواب دوں گا.
جب اچھی نیت کی جائے تو کہنا چاہیے انشاءاللہ. یہ نبیوں کی سنت ہے. کسی نیک کام کا عزم کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. آواز کم آ رہی ہے آپ کی. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے چھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. یہ نیتیں بالخصوص ان اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں جو اجتماعات وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں یا ابھی جو موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی دھکا لگنے اور گھورنے چھڑکنے اور یہ جھگڑا وغیرہ کی نوبت نہیں آتی ہوگی. اس سے اگلی نیت وہ تو کامن ہے. اہم باتیں لکھوں گا. یہ تو حاضرین کو بھی لکھنی چاہیے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی لکھنی چاہیے. حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. یہ ہے خشوع نفاق. اللہ بچائے ہمیں. انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اب جو حاضرین ہیں اور جب بھی ہماری اجتماع میں شرکت ہو اس موقع کی نیت بھی کر لیجئے. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اعلی حضرت کا ہر کلام بڑا عشق بھرا ہے. اس کلام میں جو آج ہم پڑھیں گے اس میں بھی بہت عشق رسول بھرا ہوا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا. سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت علی رحمت رب العزت دعا کر رہے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ ان سے یعنی آقا سے جدا نہ کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری بے کسی یعنی ہمارا عشق رسول چھن جائے لٹ جائے کبھی بھی ایسا نہ ہو. کیوں کہ عشق رسول تو ہمارا عظیم سرمایہ ہے. خدا اعلی حضرت نے ہدایت کی بخشش میں ایک جگہ پر کہا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یہ جو گوشت کا لوتھڑا یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. یہ تو بھینس میں بھی ہوتا ہے تو اونٹ میں بھی ہوتا ہے تو بکرے میں بھی ہوتا ہے گدھے میں بھی ہوتا ہے گھوڑے میں بھی ہوتا ہے. اصل جو دل ہے وہ دل ہے جس میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت یاد ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بہت بڑے عاشق رسول تھے. ایک عاشق رسول عالم نے اعلی حضرت کے بارے میں کہا اعلی حضرت کی شخصیت تو کیا تھی. یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسلاف کے عشق کی ادائیں ایک جگہ گویا جمع ہو گئی ہیں. اعلی حضرت ایسے عاشق رسول تھے.
ایک اور سنی عالم دین اعلی حضرت کے متعلق فرماتے ہیں، یہ بہت مشہور پیر بھی ہیں الحمدللہ، شیخ طریقت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں مولانا احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں عاجزی کر رہے ہیں، کیونکہ فقیر کے عقیدے میں مذہب کی بنیاد عشق رسول ہے اور عشق رسول کی بنیاد ادب پر ہے۔ مولانا کو ذات رسول سے بے پناہ عشق تھا۔ اور ایک سنی عالم میرے آقا اعلی حضرت کے متعلق لکھتے ہیں، اعلی حضرت فنا فی عشق رسول کریم تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے محبوب کی شان میں ادنا گستاخی بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اگر ان کے عشق کے سمندر کا ایک قطرہ بھی ہمیں میسر ہو تو ہم اسے عین حقیقت و الفت و مودت کہتے۔ ایک سنی عالم دین اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں، مولانا احمد رضا خان قادری حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق یعنی سچے عاشق اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ ان کا دل عشق محمدی کے سوز سے لبریز تھا، چنانچہ ان کے نعتیہ کلام اس حقیقت پر شاہد عادل ہیں۔ مولانا کے اس کلام نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے دلوں کو عشق محمدی کے مقدس نور سے روشن کر دیا۔ ایک عاشق رسول سنی عالم میرے آقا اعلی حضرت کے متعلق کہتے ہیں، اعلی حضرت کا قول فعل عشق رسول سے اس طرح لبریز معلوم ہوتا ہے گویا خالق کل عز وجل نے آپ کو احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے شمع ہدایت بنایا ہے تاکہ اس پر چلنے والوں کو تکمیل ایمان کی منزل سے ہمکنار کیا جا سکے۔ ایک عاشق رسول سنی عالم اعلی حضرت کے بارے میں لکھتے ہیں، اعلی حضرت کا نعتیہ کلام سننے سے ہر صاحب ایمان وجد میں آ جاتا ہے۔ مقام غور ہے، ہم بھی غور کریں، مقام غور ہے۔ جس شخص کی زبان پر یہ کلام جاری ہوا اس ہستی کے سینے کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو جن کا کلام سن کر وجد طاری ہو جاتا ہے تو خود ان کے عشق رسول کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا ریب یعنی بلا شبہ آپ کو فنا فر رسول کا مقام حاصل تھا۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کیسی ہے کہ آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ خطا کاروں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پر سزا نہ کرے؟ کوئی دوسرا ایسا ہے کہ ایسی ایسی
وہ خطائیں کرے، ایسی ایسی غلطیاں کرے اور پھر اسے معاف کر دیا جائے؟ کوئی دوسرا ہے کوئی ایسا معاف کرے؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شان عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی نے تربیت فرمائی۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 حکم ہوتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ عفو یہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے، عفو یہ ہے، اردو میں اس کے معنی سمجھ لیں کہ معافی، درگزر، بخشش، اور اس کی تعریف وہ آپ نے نیت کی اتنا اہم باتیں لکھوں گا، یہ لکھنے والی بات آ گئی ہے۔ کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچے بھی نہیں، یہ ہے عفو۔ ایک لفظ ہے عفو، عفو کا مطلب ہے معاف کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور ایک ہے عفو یعنی معافی۔ تو کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کا سوچے بھی نہیں، یہ ہے عفو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت فرمائی کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، عفو اختیار کرو۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ بارگاہ رب العزت میں جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے تو پھر آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے جو آپ سے قطع رحمی کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں، جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کریں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس سے عفو و درگزر فرمائیں۔ یہ ہے عفو۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شان عفو و درگزر کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے، اس کے آخر میں جو رسالہ ہے اس میں آپ نے لکھا ہے، چنانچہ صفحہ نمبر 481 امیر علیہ سنت نے سیرت مصطفیٰ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، 862 صفحات پر مشتمل اور بہت پیاری کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق مختصر اور جامع کتاب ہے۔ میں جو اسلام میں موجود ہیں یہاں، ان کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا اس کتاب کو لے کر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے سینے میں دل جو ہے عشق رسول سے معمور ہو جائے گا۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں اس میں کہ ایک سفر میں نبی معظم رسول محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ غورث بن حارث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر وہ پہنچ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا، اللہ جل جلالہ۔ اب نبوت کی ہیبت جو طاری ہوئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ اب یہ گڑ گڑانے لگا، آپ ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ اب یہ غورث اپنی قوم میں آیا، کہا ہے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے، سلام اس پر
کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت مزید لکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مدینے کے سلطان رحمت عالم یان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کو شہید کیا گیا، چہرہ انور کو زخمی کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر صرف یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ دعا دی۔ اللہ اللہ اللہ، خون کے پیاسوں کو دعائیں دیتے ہیں نا میرے آقا، اور ہم تو انتقام لینے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، بھائی شرافت کا زمانہ نہیں ہے یار، ارے کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس طرح کے جوابات دیتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ہاتھ اٹھاؤ گے ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیے کہ دندان مبارک شہید کرنے والے اور چہرے انور کو زخمی کرنے والوں کو میرے آقا ہدایت کی دعا دے رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی نے جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا۔ وہ یہودیہ، وہ بدبخت یہودی عورت جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ وہ شخص جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو نیزہ مارا تھا، حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ سواری سے نیچے تشریف لائی تھی اور بعد میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حبار بن اسود اس کا نام تھا۔ یہ بھاگتا پھرا ملک میں ملک، چھپتا پھرا، آخر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ عفو درگزر کرنے والے، آپ معاف کرنے والے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کے قاتل کو، یہ قتل کا اور شہادت کا سبب بنا تھا، یہ اس کو بھی معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سیدنا حمزہ اسد اللہ الغالب، سید الشہداء، ان سے بہت محبت تھی۔ وحشی نے ان کو شہید کیا تھا، بعد میں یہ اسلام لایا اور صحابیت کے مقام سے مشرف ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ کیا کیا بیان کیا جائے، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ معاف کرتے اور درگزر فرما دیا کرتے۔ تو سیرت مصطفیٰ پر عمل کیجئے، اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ۔ کیوں ناراضی ہے باپ سے، کیوں ناراضی ہے ماں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے بھی کوئی ناراض ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بھی کوئی ناراض ہوتے ہیں۔ کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان عفو درگزر کے صدقے میں ہمیں بھی یہ سعادت موقع بموقع حاصل ہوتی رہے۔ یہ وہی ہے کہ بخش دیتے کون ان جرموں پر سزا نہ کرے، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے۔ ارے کیا ہے؟
ارے سے مراد ہے کسی کو ناراض ہو کر پکارنا، حرف ندا تنبیہ کے ساتھ. یہ اعلی حضرت یوں اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ اے دل مجھے حرم سے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اے دل اللہ تعالیٰ تیرا برا نہ کرے، ایسا نہ کر، مجھے مدینے سے مت لے کے جا. یہ عاشقوں کی عاشقانہ ادائیں ہوتی ہیں کہ مدینے سے جدائی اور فرقت کے وقت وہ اس قسم کی عشق بھری باتیں کرتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کبھی دوستوں سے الجھتے ہیں، کبھی تقدیر سے اظہار حسرت کرتے ہیں کہ یہ کیا. اللہ اکبر. دل کہاں لے چلا، دل کہاں لے چلا، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے. ارے تیرا برا خدا نہ کرے، عذر امید عفو گر نہ سنے، عذر امید عفو گر نہ سنے. روسیا اور کیا وہاں نہ کرے، روسیا اور کیا وہاں نہ کرے. اللہ اللہ اللہ. ایسا بہانہ جس پر معافی کی امید ہو، بخشش کی امید ہو. عذر امید عفو، عذر امید عفو، وہ بہانہ جس پر امید تھی کہ مجھے معافی مل جائے گی. اے میرے آقا، وہ میرا بہانہ آپ نہیں سنیں گے تو میں کالا چہرہ لے کر میں کہاں جاؤں گا؟ میں اور کیا بہانہ بناؤں؟ اللہ اللہ اللہ. عذر امید عفو گر نہ سنے، روسیا اور کیا بہانہ نہ کرے. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور. کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. الحمدللہ عز و جل میرے دل میں محبوب رب ذوالجلال رسول بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کی شمع روشن ہے. اعلیٰ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. یہ کوئی عام شاعر تھوڑی ہے خالی وہ لفاظی کرتے ہیں، وہ ردیف و قافیہ ملاتے ہیں، اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت اللہ والوں کا وہ دل بھی سچا ہوتا ہے، زبان بھی سچی ہوتی ہے، قلم بھی سچا ہوتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. الحمدللہ میرے دل میں عشق حضور کی شمع روشن ہے. کاش حرص و طمع کی جوش اسے بجھا نہ دے، جوش ہوس ہوا نہ کرے. اور اعلیٰ حضرت کا کیسا عشق تھا. اللہ اللہ اللہ. میرے مرشد جو ہے نا، یہ عاشق اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کے متعلق امیر اہل سنت نے رسالہ لکھا ہے، تذکرہ امام احمد رضا، اور یہ امیر اہل سنت کی زندگی کا پہلا رسالہ ہے. آپ نے بہت رسالے لکھے ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں، مگر سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی شان میں رسالہ لکھا. یہ رسائل عطاریہ حصہ دوم میں، اس کے اندر 12 رسالے ہیں. اس میں جو تذکرہ امام احمد رضا میں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی جو جھلک پیش کی نا، وہ سنیے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ جو اللہ والے اس طرح کی باتیں فرماتے ہیں نا، یہ ہوتا تحدیث سے نعمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے.
فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر میرے دل کے کوئی 2 ٹکڑے کر دے، ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوا دیکھے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، کیا سیر دیکھیں گے؟ اعلیٰ تو فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز ہم بھی تماشا دیکھیں گے۔ کیا تماشا؟ کس کا تماشا؟ سنیے اگلے مصرے میں اعلیٰ تو فرما رہے ہیں منکرات سے التجا نہ کرے، اعلیٰ فرما رہے ہیں قیامت میں تماشا دیکھیں گے یہ جو نادان، یہ احمق بے وقوف جو شفیع روز محشر مکے مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرنے والا ہے، آج قیامت کے دن شفاعت کی التجا نہ کرے۔ اب تماشا دیکھیں گے وہ نادان جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے منکر ہیں، وہ بھی قیامت کے روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائے شفاعت کر رہے ہوں گے۔ بعض لوگوں کی شفاعت ہوگی، بعض کی نہیں ہوگی۔ جو شفاعت کا اقرار کرتے ان کی شفاعت ہوگی، جو نہیں مانتے منکر ہیں، انکار کرنے والے، ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، سنیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 5 کا جز، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں۔ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 29، آپ نے شفاعت مصطفیٰ کے متعلق 40 حدیثیں لکھی ہیں، آیات قرآنی بھی ہیں۔ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اس آیت میں منافقوں کا حال بد معال یعنی برا حال ارشاد ہوا کہ وہ حضور شفیع المذنبین کی شفاعت نہیں چاہتے، فرماتے ہیں جو آج نہیں چاہتے وہ کل نہیں پائیں گے۔ مزید سنیے اعلیٰ حضرت اپنے عشق برے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، دل سے ایک ذوق میں کا طالب ہوں، کون کہتا ہے اتقا نہ کرے۔ ذوق میں کیا ہوتا ہے؟ میں لفظ کا ترجمہ ہے شراب، ذوق میں، اور یہاں کون سی شراب مراد ہے؟ شراب عشق رسول۔ شراب عشق و محبت کی لذت، یہ ذوق میں، ٹھیک ہے؟ اتقاء پرہیزگاری، اے میرے آقا میں دل و جان کے ساتھ شراب عشق و محبت کی لذت کا طالب ہوں، میں طالب ہوں، اور اگر کوئی اس شراب عشق محبت سے بچنا چاہتا تو بچا کرے، اس کے نصیب، میں تو چاہتا ہوں یہ مجھے ذوق میں نصیب ہو جائے، میں شراب عشق رسول پی کر مست ہو جاؤں، مست رہوں۔ اللہ اللہ اللہ، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے، لے رضا سب چلے، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے
خدا نہ کرے. سب مدینے جا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاؤں. اعلی حضرت کو مدینے سے کیسا عشق تھا, اللہ اللہ اللہ. تو آپ کا نعتیہ کلام اس پر شاہد ہے. فتاوی رضویہ آپ کی تحریریں. جس کو نبی سے جتنی محبت ہوگی اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی اسی قدر محبت ہوگی. آقا سے محبت ہے تو آقا کے شہر سے محبت, آقا کی اولاد سے محبت, آقا کی آل سے محبت, آقا کے صحابہ سے محبت, آقا سے محبت کرنے والوں سے محبت, ہر چیز سے محبت ہوگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے سے اعلیٰ حضرت کو ایسی محبت تھی, جب کوئی حج کر کے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوتا, فرماتے کہ مدینے گئے تھے. عرض کرتا جی حضور. تو اعلیٰ حضرت جیسے مجدد, اعلیٰ حضرت جیسے عالم, مفتی, اللہ اللہ اللہ, حافظ, قاری, امام, ولی کامل اور با کرامت ولی, آپ بلا جھجک آگے بڑھ کر عشق مدینہ میں اس کے پیر چوم لیتے تھے. اعلیٰ حضرت ایسے عاشق مدینہ تھے. اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے. نیکی کی دعوت, یہ فیضان سنت کا 6واں باب ہے. اس میں صفحہ نمبر 181 پر امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کی مدنی بہار بڑی پیاری لکھی ہے. آئیے پیش کرتا ہوں میں. ایک عالم صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, انہوں نے بتایا 1995 سن عیسوی کی بات ہے, ایک شخص جس پر کم و بیش 11 ڈکیتیوں کے کیس تھے. 11 کیسے کیس تھے؟ ڈکیتیوں کے. ایک قتل کا مقدمہ بھی تھا. 1 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا. محکمہ نہر میں ملازمت بھی تھی, تنخواہ 3000, مگر ناجائز ذرائع سے بہت کچھ کماتا. مثلا درخت بیچ دیتا, چوری کا پانی وغیرہ, اور ماہانہ یوں 10,000 تک کما لیتا. بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی. اور یاد رکھیے مونچھیں پست کرنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, اور داڑھیوں کو یہ بڑھانے کا حکم ہے. 1 مشت, ٹھیک ہے, 1 مشت سے چھوٹی رکھیں تو یہ بھی حرام ہے, منڈا دیں تو یہ بھی حرام ہے. بہرحال اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی, دیکھنے والا بس ڈر جاتا. ایک روز یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ انفرادی کوشش کی اور دعوت اسلامی کی اجتماع کی دعوت دی, اس نے ٹال دیا. میں دعوت دیتا رہا. آخر کار کم و بیش 2 سال کے بعد اس نے دعوت قبول کی اور وہ ریوالور لے کر نا اجتماع میں شریک ہوا. وہ کہتے ہیں اتفاق سے میں ہی لانے والا تھا اور بیان بھی میرا تھا اجتماع میں. اور بیان کا موضوع کیا تھا؟ جہنم کی تباہ کاریاں. اللہ اللہ. یہ سن کر اس بڑی بڑی مونچھیں والوں کے اس کا پسینہ نکل گیا, حالانکہ سردی تھی. اجتماع ختم ہوا تو وہ بس روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ہائے میرا کیا بنے گا, میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. 3 دن تک اس کو شدید بخار رہا, خوف کی وجہ سے. گناہوں کا شدت سے احساس ہوا, توبہ کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اگلی جمعرات پھر اجتماع میں آیا, اتفاق کی بات کے, پھر وہ بیان ہوا جنت کی بہاروں کے متعلق. اب اس کو ڈھارس ملی, آہستہ آہستہ مدنی رنگ چڑھتا گیا, یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. داڑھی اور سبز امامہ سجانے کی سعادت حاصل کی. اور یہ بڑی بڑی مونچھوں والا جو تھا, یہ ناجائز دھندے کرنے والا جس پر ڈکیتیوں کے کیس تھے, قتل کا مقدمہ تھا, مدنی ماحول کی برکتیں دیکھیے کہ یہ بیان دیتے وقت وہ تنظیمی طور پر صوبائی سطح پر مجلس خدام المساجد کے ذمہ دار ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا مدنی ماحول. گناہگاروں
چھڑا مدنی ماحول گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس پر قتل کا مقدمہ تھا 11 ڈکیتیوں کے کیس تھے اور ناجائز ذرائع سے رقم وہ کماتا تھا، وہ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی کی سنت سے محروم، مگر مدنی ماحول نے کیسا مدنی رنگ چڑھایا کہ سبحان اللہ، داڑھی سجا لی، امامہ کا تاج پہنا، اور دعوت اسلامی کی اس مجلس میں یہ اسلامی بھائی آ گیا جس میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی ہمت کیجیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل عشق رسول کے لبا لب جام پینا نصیب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے۔ وہ میرے اسلامی بھائی جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں، فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ آپ کو نماز نہیں آتی، اچھی بات نہیں، آنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، چلیں سیکھنا چاہتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، مدنی قافلے میں سفر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنا بھی سکھائیں گے اور عملی طریقہ بھی بتائیں گے۔ ہمت کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مدنی بہاریں نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کب ممکن ہے